بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شرک سے بچنا ضروری ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ شرک کیا ہے۔ شرح العقائد النصفیہ میں علامہ سعد الدین تفتازانی شرک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجوسیوں یعنی آگ کی عبادت کرنے والوں کی طرح کسی کو واجب الوجود جان کر الوہیت میں شریک کرنا، یا بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا شرک ہے۔ یعنی اللہ کی ذات اور اس کی صفات ذاتیہ میں کسی کو شریک ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک فی العبادت، شرک فی الذات، اور شرک فی الصفات۔ شرک فی العبادت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھنا۔ شرک فی الذات یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالی جیسا ماننا، اور شرک فی الصفات یہ ہے کہ کسی ذات و شخصیت میں اللہ تعالی جیسی صفات ماننا۔ الحمدللہ مسلمان ہر قسم کے شرک سے محفوظ ہے۔ وہ نہ شرک فی العبادت میں مبتلا ہے، نہ شرک فی الذات میں، اور نہ ہی وہ شرک فی الصفات میں مبتلا ہے، کیونکہ مسلمان نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہے، نہ اس کے سوا کسی کو لائق جانتا ہے، نہ ہی اللہ تعالی جیسا کسی کو مانتا ہے، اور نہ ہی اللہ کی صفات جیسی صفات کسی کے لیے تسلیم کرتا ہے۔ مگر نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گروہ خوارج بد مذہبوں نے اپنی باطل تعویلوں اور بے بنیاد باتوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ اہل سنت و جماعت کو مشرک بنانے کی تحریک چلا رکھی ہے۔ صرف یا رسول اللہ کہنے پر، بزرگوں کا ادب و احترام کرنے پر، مزارات پر حاضر ہونے، اہل اللہ یعنی اللہ والوں کی یاد منانے، تبرکات سے برکت حاصل کرنے، اہل تقوی کے ہاتھوں کو بوسہ دینے، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت، اختیارات اور علم مبارک کو مان لینے پر کفر و شرک کے فتووں کی بھرمار کر دی جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمانوں پر شرک کے فتوے جھاڑنے والے لوگ دراصل وہ گروہ خوارج سے تعلق رکھتے، جن کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ روایت ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا: انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ یعنی خارجی لوگ ایسے گمراہ ہیں کہ جو آیات کافروں کی مذمت میں نازل ہوئی انہیں مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں۔ تنگ نظری اور تعصب کے شکار لوگوں کو چاہیے کہ اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کریں، اپنے دل و دماغ میں وسعت پیدا کریں، امت مسلمہ کے خلاف اپنے فتووں پر نظر ثانی کریں، اور شب و روز کفر و شرک کی گردان کر کے امت مسلمہ کی سواد اعظم کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے سے باز آئیں۔